ایسے لگتا ہے کہ اور کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہی نہیں ہے جس کے پاس وہ بھیج سکیں. لیکن ظاہر ہے جس جج کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ڈٹ کے کرے گا پی ٹی آئی کے معاملے میں, تو اسی جج کے پاس, اور دیکھیں انہوں نے ڈٹ کے انصاف کیا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نوجوان کسی نوجوان سے مل رہا ہوں. سرخ سفید رنگت, چمکتا ہوا چہرہ, آنکھوں میں جذبے کے ساتھ ساتھ درویشوں والی عاجزی. پاکستان کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسنے والے اس قومی ہیرو کو اپنے سامنے پا کر میں تھوڑا جذباتی ہوا اور پھر اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا, سمی میں نہیں کہتا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہے. بڑے فیصلے ہو گئے ہیں. جیل بیٹھے عمران خان نے بڑے اعلانات کر دیے ہیں. آج کے دن اس لیے اہم تھا کہ آج عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت تھی. جج صاحب وہاں پر پہنچے اور آج سمی ابراہیم صاحب, ثاقب بشیر صاحب, باقی ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے. ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, رؤف حسن صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور بڑے فیصلے ہوئے ہیں, بڑے اعلانات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بڑے اعلانات بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیا نے وہاں کی جو دوستوں نے ہمیں آ کے بتایا انہوں نے کیا دیکھا, عمران خان نے کیا بات چیت کی, یہ ساری چیزیں اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور ہوں گے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کا اناؤنس کر دیا گیا ہے. عمران خان نے اناؤنس کر دیا ہے. عمران خان کے وفادار سپاہی, عمران خان کے وفادار ساتھی, عمران خان کے لیے بڑا ظلم جبر برداشت کرنے والے, عمران خان کے لیے مشکلات کاٹنے والے, اس علی امین گنڈا پور کو جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے پی کے سے ختم کر دی ہے, اس علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے, ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے. یہ ہے جناب پہلا اعلان. دوسرا اعلان یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ اعلان ہے, اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں تحریک انصاف اتحاد کرے گی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, آپ ان کو ٹویٹر پہ دیکھتے رہے ہوں گے, ان کے بیانات آپ دیکھتے ہیں, جتنے وہ جرأت والے ہیں, جتنے وہ بہادر ہیں. اور خاص طور پہ الیکشن سے 2 دن پہلے جب وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملے, تو عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے باہر آ کے جو گفتگو کی, اس گفتگو نے ایک نیا جوش اور ولولہ دیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان کو, کیونکہ الیکشن 48 گھنٹے بعد الیکشن تھا. جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, باوفا ہے, شجاع ہے, بہادر ہے, غیرت مند ہے, جرأت والا ہے, اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کی عوام کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے. انہوں نے بہت دبنگ گفتگو کی تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے, اور وہ ساری گفتگو سوشل میڈیا پہ بڑی چلی تھی اور بڑا اس نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا. اور علامہ راجہ ناصر عباس بہت جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا گرانا وہ ممکن نہیں ہے. جس طرح سے وہ علی اختر ڈار اور وہ کیا نام تھا اس کا, پاکستان تحریک انصاف نے زیادتی, وہ والا معاملہ نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو, جب وہ جو بھی تھا وہ بندہ اختر ڈار جو تھا نظریاتی والا, اس وقت میں نے ایک بڑا تفصیل سے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کام نہ کرتے جو کام جو ہے وہ ادھر اس نے کیا ہے نظریاتی والے نے. خیر, یہ دو گیا دوسرا اعلان. تیسرا اعلان یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان تینوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی رابطہ نہیں ہوگا, نہ ہم رابطہ کریں گے, نہ ان کے رابطہ کرنے پر ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ان 3 جماعتوں پر عمران خان نے کراس لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ان 3 جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. چوتھا فیصلہ یہ ہے جناب کہ دھاندلی جن جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک لبیک ہے, باقی جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ان تمام جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک جگہ لایا جائے گا, ایک جگہ متحد کیا جائے گا, اور پوری یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا جائے گا, فیصلے کیے جائیں گے. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف, یہ وہ 2-3 فیصلے ایسے ہیں جس پہ میں مسلسل تنقید کر رہا تھا پی ٹی آئی کی قیادت پہ, بہت سخت میں ٹویٹس کر رہا تھا, اور میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل درست کہہ رہا تھا. دیر آئے درست آئے, 2 فیصلے کر لیے ہیں. ایک عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے اور انہوں نے حکم کر دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں, جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں. اور ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جا کر بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ان کی جانب سے بلہ چھیننے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور بلہ چھیننے کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جس میں سپریم کورٹ نے بلہ چھین لیا ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ سے جا کر کہیں کہ آپ نے بلہ لیا, اس کے باوجود ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اب ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, ہمارا مینڈیٹ دیا جائے جو ہمارا حق بنتا ہے, جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے
کہ انٹرا پارٹی الیکشن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے باہر کر بتایا ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے 7 سے 10 دن میں تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے کیونکہ جب وہ کروا دیا جائے گا تو پھر اور وہ جو ایک ہے کہ جی کیونکہ بلا نہیں تھا تو پارٹی نہیں ہے تو وہ بھی ایک رکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن مین بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک تو وسیم قادری کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, وہ نہیں جا سکتے ادھر, نہیں چھوڑ کے جا سکتے, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونا وانا کچھ نہیں ہے. علی باقر نشوی صاحب کے پاس کیس لگے گا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب علی باقر نشوی صاحب وہ انصاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ہر صورت میں انصاف کرنا ہے, اور نہ صرف انصاف کر رہے ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے جو علی باقر نشوی صاحب کر رہے ہیں. تو اور امیر بھٹی صاحب جو ہیں جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ, وہ ہر کیس پی ٹی آئی کا علی باقر نشوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اور کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہی نہیں ہے جس کے پاس وہ بھیج سکیں. لیکن ظاہر ہے جس جج کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ڈٹ کے کرے گا پی ٹی آئی کے معاملے میں, تو اسی جج کے پاس, اور دیکھیں انہوں نے ڈٹ کے انصاف کیا ہے, انہوں نے کتنا زبردست انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کیا ہے, الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے دھاندلی کیا یا نہیں کی, اور جاؤ ان کے پاس. تو یہ ہو گیا جناب. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, آج کو نوٹس لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو کچھ ہوا ہے, اور ہمیں پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, ہم سے بلے کا نشان چھین لیا, اور پھر وہ سارا انہوں نے بتایا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے تو دوہری سزا ہے, ایک سزا یہ ہے کہ میں جیل کاٹ رہا ہوں, دوسری سزا یہ ہے کہ مجھے پی ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے. تو پی ٹی وی پہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ رزلٹ آ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے, پھر رزلٹ رکے, رات ہم سوئے, صبح اٹھے تو رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو چکے تھے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے, رؤوف حسن صاحب نے جو بتایا کہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, اور انہوں نے کہا اس سے ملک کو نقصان ہوگا, یہ جو چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو مسلط کیا جا رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھنا چاہوں گا. ویسے انہوں نے اس پہ تفصیلی ویلاگ بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد. وہ اور ثاقب بشیر صاحب نے بتایا کہ کتنے عمران خان حشاش بشاش تھے, کتنے خوش تھے. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نوجوان کسی نوجوان سے مل رہا ہوں. سرخ سفید رنگت, چمکتا ہوا چہرہ, آنکھوں میں جذبے کے ساتھ ساتھ درویشوں والی عاجزی. جیل کی سختیوں نے وزن خاصا کم کر دیا ہے. گرین رنگ کی کالر والی قمیض اور اس کے اوپر گہرے کلر والی جرسی نے لگ رہا تھا انہیں عمر کی قید سے بھی آزاد کر دیا ہے. پاکستان کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسنے والے اس قومی ہیرو کو اپنے سامنے پا کر میں تھوڑا جذباتی ہوا. میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں تھوڑی نمی آ رہی ہے. لیکن خان مسکرایا اور پھر اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا, سمیع میں نہیں کہتا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہے, اللہ الحق ہے اور وہی سارے فیصلے کرتا ہے. عمران خان جو ہے وہ آج پہلا ان کے ساتھ ان کا میڈیا انٹریکشن تھا. انہوں نے جو ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب بہت خوش تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا کانفیڈنس تھا, جو عمران خان سمجھتے تھے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے, وہ قوم نے وہ کر دکھایا ہے. اور عمران خان کو ایک ہی فکر تھی, ایک ہی پریشانی تھی 8 فروری کی صبح تک, کہ ان کی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا ووٹر سپورٹر قوم پاکستان کی نکلے گی نہیں نکلے گی. لیکن اب عمران خان جو ہے ان کا اعتماد پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے, ان کا مان پاکستان کی قوم پر اور بڑھ گیا ہے, اور وہ بہت خوش تھے اور بڑے حشاش بشاش تھے, بڑے آج وہ کہتے ہیں آج تو ایک نیا ہی رنگ تھا. ظاہر ہے جس شخص کو اتنی سختیوں کے باوجود, اتنے ظلم جبر زیادتی کے باوجود کیا نہیں ہوا, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا کچھ نہیں ہوا کسی جماعت کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, اس کے باوجود تحریک انصاف اگر اتنی سیٹیں جیت گئی ہے اور پورے پاکستان سے کلین سویپ کر گئی ہے, کے پی کے ہو, پنجاب ہو, پورے پاکستان سے, تو عمران خان کا خوش ہونا تو بنتا ہے. لیکن وہی سمیع ابراہیم صاحب والی بات کہ جہاں پہ وہ خوش تھے تو وہیں پہ ان کی آنکھوں میں عاجزی بھی تھی, اور عاجزی ہونی بھی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ علی امین گنڈپور صاحب کے اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی چیزیں چل رہی ہیں, اور جو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور آج جو ہے وہ بلاول صاحب نے بھی کیا پریس کانفرنس, اس پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی میں نے مکمل سنی نہیں ہے, ہو رہی تھی پریس کانفرنس اور میں اس کو سن نہیں سکا, میں ان کی پریس کانفرنس ان کے بات کروں گا. لیکن تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, اور جو ہیں اپنا آزاد امیدوار جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا وہ بہت پچھتائے گا, کیونکہ چیزیں کسی بھی لمحے بدل جائیں گی, چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں. بتایا ان کو یہی جائے گا آزاد امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے ہیں کہ جناب ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, خان واپس نہیں آنا, خان نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, خان آ رہا ہے, خان نہیں آنا ہے, اور ٹائم تھوڑا سا لگ سکتا ہے, 4 6 8 مہینے لگ سکتے ہیں. لیکن اب عمران خان کا راستہ رکنا بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ قوم نے اس کو, عوام نے اس کو مینڈیٹ دے دیا ہے. اور جب عوام اتنی بڑی تعداد میں مینڈیٹ دے دے تو پھر اس شخص کو دبانا, اس کو مائنس کرنا ممکن نہیں ہوتا. عمران خان پہ کراس لگایا گیا, مائنس کا کیا گیا, پاکستان کی سیاست میں کبھی واپس نہیں آ سکتا.
لیکن عوام عمران خان کو نہ صرف سیاست میں مطلب مائنس تو ہوئے نہیں تھے، لیکن جو کہتے تھے کہ مائنس ہو چکے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو عوام عمران خان کو نہ صرف سیاست میں واپس لے آئی ہے بلکہ عمران خان کو سیاست میں سب سے اوپر بٹھا دیا ہے، اور اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان سے بات کی جائے، عمران خان کو اس کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور جو بھی عوام نے فیصلہ دیا عوام کے فیصلے کو سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اب سارا بوجھ جو ہے وہ عدالتوں پر ہے، اور پی ٹی آئی کے یہ 3 بڑے اہم فیصلے ہیں۔ ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کا، جو میں بار بار کہہ رہا تھا، ایک تو پی ٹی آئی وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے کہ جو دھاندلی ہوئی اس کے ثبوت ساری چیزیں، دوسرا پی ٹی آئی سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ وہ جا کر اور کہیں گے کہ جناب ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اور آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔